انسوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے, آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, آپ مردوں کے لیے بھی رحمت ہے, تو آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس کو غیر مسلم کی کتابوں میں جگت گرو کہا گیا ہے, جس کو غیر مسلم کی کتابوں میں دنیا کا راکشس کہا گیا ہے, اسی کو قرآن میں رحمت للعالمین کہا ہے. کہ نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ کہا کہ جب آپ اس دنیا کے اندر آئیں گے تو اس بات میں آئیں گے جب دنیا میں اندھیرا پھیل جائے گا, دنیا اندھیری ہی اندھیری ہو جائے گی, آپ اس بیچ آئیں گے لوگوں کو اجاگر کرنے والا, لوگوں میں اجاگر کرنے والا, لوگوں کو روشنی کی طرف بلانے والا, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا آپ اس بیچ میں آئیں گے, جس کو ویدوں میں کہا گیا آدیا ہے کیرتنو ہوتا اندھیکارم راسم ودھایم ایتنو کہتے ببیکا. آپ لوگوں کو بیچ اس حال میں آئیں گے, اندھیروں کو ناش کریں گے, ایسے لوگوں میں آئیں گے, یعنی وہ لوگ ان پڑھ ہوگا, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ شراب حرام ہے یا حلال, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے یا حلال. اس بیچ آپ لوگوں کے بیچ آئیں گے, لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, جس کو منتروں میں یوں کہا گیا اگنی کا نام لے کر, اور اگنی کو ہندو دھرم میں سب سے زیادہ مہتو دیا ہے, ان کا سب سے زیادہ مہتو ہے. اس لیے جب ہندو بھائی شادی کرتے 7 پھیرے لگاتے ہیں, 4 پھیرے لگاتے ہیں, تو اگنی کو ساکشی مان کر, اگنی کو ساکشی مان کر, گواہ مان کر وہ لوگ شادی کرتے ہیں, اور 4 پھیروں میں اگنی کو لے کر گھومتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو یوں کہا گیا اگنے نیا سو پتھارائے آسما سومنی سندر پدمانی راستہ, سومنی سندر پدمانی راستہ. ایشور سے کہہ رہا ہے, اے ایشور تو ہمیں اس راستے پہ چلا جو راستہ بالکل سندر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول اس بیچ میں آئیں گے اور لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلائیں گے. اسی لیے تو مسلمان چاہے کسی بھی مسلک کا ہو, دیوبندی ہو, حنفی ہو, بریلوی ہو, شافعی ہو, سنی ہو, حنبلی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, قرآن جب پڑھتا ہے اور قرآن میں یہ آیت تلاوت کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے ایشور, اے ہمارے رب جن پر ہم نے ایمان لے آیا, اے ایشور جنہوں نے زمین بنائی, اے ایشور جنہوں نے آسمان بنایا, تو ہمیں اس راستے پہ چلا جو راستہ سب سے اچھا ہے, جو راستہ مومنوں کے لیے, جو راستہ ایمانداروں کے لیے, جو راستہ میں جنت کی طرف لے جاتا ہے, اس راستے کی طرف لے چلا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول آئے اس دنیا میں اور اندھیروں کو ناش کیا. آؤ, اللہ کے رسول کیسے رحم دل تھے, آپ نے لوگوں کے اوپر کیسا رحم کیا, آپ لوگوں کے اوپر کتنا مہربان تھے. میری ماؤں بہنوں, آج تمہاری عزت کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے. آئے دن ریڈیو پر, ٹیلی ویژنوں پر یہ خبر سننے آ رہا ہے کہ سرکار تمہارے نام پہ کھاتا تو کھلوا رہی ہے, تمہارے نام پہ کاروبار تو کر رہے ہیں, لیکن آج یہاں دیکھو اس لڑکی کے ساتھ رہے, آج وہاں دیکھو اس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا, آج وہاں دیکھو کسی کو شادی کے بہکاؤ میں آ کر شادی کی لالچ دے کر اس کو اپنے اندر میں کر کے کچھ ہی دنوں سے فائدہ اٹھا گئے, اس کو پھر کہیں زمین میں کاٹ دیا جاتا ہے, اس کو کہیں کسی ہوٹل میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ تمہیں وقتی طور پر یہ رسوت تمہیں لالچ دی جاتی ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ نے جو تمہارے لے کر کے گئے وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگوں زمانہ جاہلیت کی بات سنو, اگر کلیجہ ہے تو زمانہ جاہلیت کی بات سنو. زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا, کسی کا شوہر انتقال کر جاتا, مر جاتا, ان کی بیوی اگر خوبصورت ہوتی, ان کے بچے کو اگر اپنی ماں پسند آ جاتی, اپنی ماں پسند آ جاتی, وہ بچہ جلدی سے اپنے باپ کے مرتے ہوئے اپنے باپ کے مرتے ہوئے انتقال ہوتے ہوئے اپنی چادر اٹھاتا ہے اور اپنی ماں کے اوپر پھینک دیتا ہے, اپنی ماں کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے. مطلب یہ ہے, مفہوم ہے. اے عرب والوں, اے عرب کے رہنے والوں, سنو, آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے, آج کے بعد سے یہ میری بیوی ہے. ان کا اشارہ تھا, اے عرب والوں, تم میری ماں کو نکاح پیغام نہ دینا, نکاح کا پیغام نہ دینا, شادی کا خط نہ دینا. آج کے بعد سے میری ماں نہیں ہے, میری بیوی ہے. میرے بھائیوں, جتنی
खिलाफत भरी उनके अंदर रस्म हो चुके थे। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बहनों से निकाह तो कर लेते हैं, लेकिन माँ के साथ निकाह करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उस जमाने में फख्र समझा जाता था कि हमने अपनी माँ का निकाह दूसरी के साथ करने नहीं दिया, हम खुद कर लिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप रहमत बनकर आए थे और रहमत का नतीजा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ की इज्जत किया। लड़कियों का ये हाल था कि लड़की जब 4 साल की होती तो उनको जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता। और एक वाक़े की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। इस वाक़े का सही हवाला आज तक नहीं मिल सका, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बात सही है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह के काम किया है, मैंने इतनी गलतियां की है, मैंने इतने गुनाह के काम किए, अल्लाह के रसूल अल्लाह माफ करेगा या नहीं? ऊपर से खबर आई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और अपने हबीब को खबर दे दो, नबी को खबर दे दो कि वो उस आदमी से कह दे कि हाँ, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह के नबी ने उस आदमी से कहा, क्या आदमी, तुम ईमान ले आना चाहते हो? कहा, ईमान ले आना चाहता हो। मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया ईमान ले आओगे तो तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया गया है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतने बड़े बड़े गुनाह के काम अंजाम दिए हैं, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। उसने कहा, क्या गुनाह? वो गुनाह अपना गुनाह गिनाना शुरू कर दिए और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी के पेट में बच्चा पल रहा था और मैंने अपनी बीबी से उस वक्त कह दिया, और मेरी बीबी, मुझे मुंबई का सफर करना है, मुझे लंदन का सफर करना है, मुझे मुल्क शाम जाना है, मुझे फिलिस्तीन जाना है, मुझे बहुत दुनिया देखनी है, और मेरी बीबी तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर लड़का है तो उसको जिंदा रख देना, अगर लड़की है तो उसको जिंदा जमीन में गाड़ देना, उसको मार देना। ये नसीहत करके मैं चला गया और कुछ दिनों के बाद मैं घर आया। जब मैं घर आया, घर का दरवाजा खोला तो एक नन्ही सी लड़की, एक नन्ही सी बच्ची घर के दरवाजे में खड़ी है। उसने कहा, फला तुम कौन हो, मेरे घर क्यों आए हो? उसने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने कहा, आई नन्ही सी गुड़िया, तुम इस घर का कौन हो, इस घर में क्यों हो? उसने कहा, मैं बड़े मालिक की इस घर की बेटी हूँ। कहा, जब तुम इस घर की बेटी हो तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी बेटी हो। मेरे प्यारे साथियों, उस आदमी ने कहा कि वो बच्ची अपने बाप के दामन से चिमट गई। जब पहचान गई कि ये मेरा बाप है, जब पहचान गई कि ये मेरे वालिद है, तो अपने बाप के दामन को पकड़ लिया और कहने लगी, ओ मेरे वालिद, ओ मेरे अब्बू, इतना दिन कहाँ चले गए, इतना दिन कहाँ थे? ओ मेरे वालिद, जब मेरी उम्र के लड़कियां अपने बाप को देखती है कि बाजार से आते हैं, पूर्णिया से आते, कटिहार से आते हैं, वो दौड़ती हुई जाती है और अपने बाप की दामन को पकड़ लेती है। लेकिन मैं आज तक इंतजार में था, आज तक मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे वालिद कहाँ है, ओ मेरे अब्बू आप कहाँ चले गए? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कारनामा अंजाम उन्होंने दिया जो बिल्कुल दिल को दहला देगा। उसके बाद वो अल्लाह के रसूल के पास ये खबर सुनाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में उस लड़की की मोहब्बत आ गई, मेरे दिल में उस बच्चे की जोशमार मोहब्बत की जोश मार रही थी, लेकिन मैं क्या करूं? इसलिए कि मैं अपने गांव का सरदार था, इसलिए कि मैं अपने गांव का अमीर था, और जितने भी गांव में लड़कियां पैदा होती उन सारी लड़कियों को मैं जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन अपनी बच्ची को अगर ना गाड़ो, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? इसलिए मैं दिल ही दिल में सोचने लगा और कहने लगा कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब वो लड़की 4 साल की हो गई तो मेरा दिल नहीं माना और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, उस लड़की को तैयार करवाया। अब मैं अपनी बीवी से कहा, वो मेरी बीवी, तुम इस बच्ची को नहला दो, इस बच्ची को लिबास पहना दो, मैं इसको ननिहाल लेके
جاؤں گا, میں اس کو گھمانے کے لیے لے جاؤں گا, لیکن اس بچی کو کیا پتا کہ آج میری آخری دن ہے. اس بچی کو کیا پتا تھا کہ آج آخری دن ہے. پھر اس بچی کو لے جایا گیا اور چٹیل میدان میں خندق کھودا گیا اور اس کو پیچھے سے دھکا دیا گیا. وہ لڑکی کھائی میں گر گئی اور اپنے ابو سے آخری بات کہی, جو میرے ابو, میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا نہیں چاہتی ہوں, اور میرے ابو مجھے اٹھا لیجیے, بچا لیجیے, مجھے ننھال نہیں جانا ہے, آپ کا پیار نہیں چاہیے, صرف مجھے زندگی دے دیجیے, آپ مجھے یہاں سے نکال لیجیے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ آدمی یہ بات کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی اس وقت رو رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, صحابہ کرام بھی رونے لگے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ حالت تھی اس زمانے میں, لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ابھی بھی اس زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش پر منہ کالا کر لیتے ہیں, جن کو عرش والے نے قرآن میں کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, جب لوگوں کو آپس میں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے, وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب بیٹیوں کو, جب لوگوں کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, جب لوگوں کو تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آج تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوا ہے, آج تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنا یاد رکھنا, اگر بیٹیوں کی پیدائش, بیٹیوں کی پیدائش سے منہ کالا کرتے ہیں تو جنت جانا بہت دور کی بات ہو جائے گی. اور پھر وہ انسان آپس میں سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں, سماج میں میری انسلٹی ہے, سماج میں منہ کیسے دکھاؤں. وہ پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتا ہے, پھر اپنے من ہی من میں سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کا میں قاتل بن جاؤں, اس بچی کو میں مار ڈالوں. اور کتنے ہی لوگ ایبورشن کر کے جب سرکاری ہاسپٹل میں جا کر, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر علاج کراتے ہیں, پتہ لگتا ہے, جانچ کرواتا ہے کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے. جب الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ گیا کہ پیٹ میں بچے ہیں, تو اس کو وہی پہ اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں, اس کا وہی کو اس کا حمل گرا دیتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اتنا یاد رکھیے کہ اگر بیٹی کی پیدائش سے منہ کالا کر رہے ہیں تو جنت جانا بہت دور ہو جائیں گی. یہ ایک آدمی جن کی 6 بیٹیاں ہو چکی تھی, جن کی 6 بیٹیاں ہو چکی تھی, اب 7ویں نمبر پہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی, ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ پلنے لگا. اس نے اپنی بیوی سے کہا, وہ میری بیوی, تمہارے پیٹ میں ابھی بچہ ہے, اتنا یاد رکھنا 6 بیٹی میری پہلے ہی سے ہو گئی ہے, اگر 7ویں نمبر پہ میری بیٹی ہوگی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا, میں تم کو گھر سے نکال دوں گا, یا میں خود تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس نے کیا کہا کہ اگر 7ویں نمبر پہ تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن ایسا ہوا, ایک دن وہ خواب دیکھتا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو ڈال دیا ہے. فرشتوں سے کہا ہے, فرشتے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ آدمی جہنم میں چلا گیا. اب جہنم سے آزادی کے لیے 7 دروازے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پہلی بیٹی کا نمبر آیا, ایک دروازہ سے پاس ہو گیا, دوسری بیٹی آئی, دوسرے دروازے کو سے پاس ہو گیا, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں دروازے پہ جب پہنچے, اب قریب ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے, لیکن جنت جانے کے لیے کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے, کوئی ایسی نیکی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ پھر من ہی من میں دعا کر رہا ہے, اے اللہ میری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ ہے, اے اللہ تو اس کو بیٹی کی شکل میں دنیا میں دینا, یہی ایک ذریعہ ہے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں. تو میرے پیارے ساتھیوں, پھر وہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے, اس کی بیوی کے پیٹ سے بیٹی ہوتی ہے, اور پھر وہ انسان جنت حاصل کر لیتا ہے. تو بیٹی پیدا ہونا یہ فخر کی بات ہے میرے بھائیوں. بیٹی پیدا ہونا کو یہ ہمارے اور آپ کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے, شرم کی بات نہیں ہے. بیٹی کی پیدائش سے خوش رہیے. میں کہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے پاس ابھی بھی 99 رحمت کا درجہ ہے. یہ بھی حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے. آپ اس دنیا میں اللہ کے رسول کو بھیجے ہیں, وہ ہمارے لیے رحمت ہے, جنوں کے لیے ہے, انسانوں کے لیے ہے, حیوانوں کے لیے ہے, نباتات کے لیے ہے, جمادات کے لیے ہے. آپ ہمارے لیے برکت بھی ہے. ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا, اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں, راستے
میں بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، آپ نے ایک گھر دیکھا، وہ گھر ام معبد کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول اس کے گھر گئے، جا کر آواز نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں کون؟ ام معبد گھر سے نکلی، باہر آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ پانی ہونی ہے تو دے دیجیے، پانی ہونی ہے تو پلا دیجیے، بہت پیاس لگ چکی ہے، کھانا ہونا ہے تو دے دیجیے۔ میرے بھائیو، اس کے گھر میں آدمی نہیں تھا، بلکہ ام معبد تھی، ابو معبد نہیں تھا۔ اس نے کہا صاحب میرے گھر میں آدمی بھی نہیں ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جتنی بکریاں تھی وہ بکریاں ابو معبد چرانے کے لیے چلے گئے، اب میں آپ کو کیا پلاؤں؟ کہا کچھ نہیں ہے، گھر میں اگر کوئی بکری ہے تو دیکھیے دودھ دھو کر پی لوں گا۔ دیکھا کہ گھر کے کسی کونے میں ایک بکری رکھی ہوئی ہے، ایک بکری باندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ام معبد تم اگر اجازت دو، تم اگر پرمیشن دو، اس بکری کا دودھ دہا لوں۔ اس نے کہا آیا اجنبی آدمی، یہ بکری بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا تھن سوکھ چکا ہے، یہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، یہ بکری بالکل کمزور ہو چکی ہے، یہ بکری بالکل لاغر ہو چکی ہے، بالکل کمزور ہے، دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آئے ام معبد اگر تمہاری پرمیشن ہو تو میں یہ دودھ دھو کر دیتا ہوں۔ وہ ہنس دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو یہ ایک برتن دے دیا گیا، آپ اس برتن کو لے لیے اور دودھ دھونا شروع کر دیے۔ بکری اپنے چار پیر پھیلا دیے اور اللہ کے رسول دودھ دھونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا، برکت خیر و برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول دودھ دھونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا نکلا کہ ابو بکر بھی پیے، اللہ کے رسول بھی پیے، ام معبد بھی پیے اور گھر میں اور بھی دودھ بچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہاں سے اللہ کے رسول روانہ ہو گئے، اتنے میں گھر میں ابو معبد بکریاں چرا کر آ گئے، شکار کر کے جنگلوں سے گوشت لے کر آئے۔ وہ ام معبد نے کہا اے ابو معبد گھر میں کوئی آیا تھا؟ ابو معبد نے کہا اے ام معبد میں جانتا ہوں اس گھر میں جو مہک آ رہی ہے، اس گھر میں جو خوشبو آ رہی ہے، ضرور کوئی اس گھر میں کوئی اچھی ہستی آئی تھی، کوئی مبارک ہستی آئی تھی، اور یہ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ ضرور کوئی مبارک ہستی آئی تھی۔ وہ ابو معبد جلدی سے تیزی سے دوڑتا ہے اور اس آدمی کو پکڑنے جاتا ہے کہ گھر میں کون آیا تھا، جلدی سے دوڑتا ہے، جاتا ہے، تھوڑی دور جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے وہ میری بیوی او ام معبد یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا تھا، میں اتنے آدمی میں اس کو کیسے پہچانا، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی ناک کیسی تھی، اس کا کان کیسا تھا، میں اس کو کیسے پہچانوں، میں اس کا حلیہ بتاؤ، اس کی شکل کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ام معبد نے اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا کہ میرے شوہر اے ابو معبد میں ایک بار اس انسان کی طرف دیکھا، اس کے اندر ایسا روح تھا، اس کے اندر ایسا جلال تھا کہ اس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اس کو کیسے دیکھو، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا، وہ سورج کا ایک ٹکڑا تھا۔ اے میرے شوہر آپ جائیے جہاں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ملے، جہاں آپ کو سب سے پسندیدہ آدمی ملے، اسی کو پکڑ کے لے آنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو ام معبد نے اللہ کے رسول کا جو حلیہ بیان کیا، اسی طرح زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک آپ نہ زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا اور کہنے لگی اے لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے، لی شمس وللآفاق شمس، اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ عائشہ اللہ کے رسول کی تشبیہ سورج سے دے رہی ہے کہ اے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج وہ ہے شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج تو ہے جو آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج وہ ہے جو دن میں فجر کے بعد نکلتا ہے، دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، اور میرا سورج تو ہے وہ شمسی طالع بالعشاء، اور میرا سورج تو ہے جو بعد عشاء، عشاء کے بعد چمکتا ہے، یعنی عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے اور میرا سورج چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی خوبصورتی
इस अंदाज से बयान किया, आपने उसको खूबसूरत सा चेहरा बताया, आपने उसको सूरत से तस्बीह दी। अर्श वाले ने किसी को कुरान में कहा कि सिराजम मुनीरा, ऐ लोगों, हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात में सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ रोशन बनाया है। कभी हस्सान इब्न साबित अंसारी ने यूं शेर पढ़ा और यूं अल्लाह के रसूल के हुलिये मुबारक को बयान किया, वासन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ लोगों, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के रसूल का चेहरा इतना खूबसूरत है, उसके चेहरे में इतना जमाल है, उसके चेहरे में इतनी खूबसूरती है। वहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आज तक मैंने इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा और आज तक दुनिया की किसी औरत ने इस तरह हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए रहमत है, रहमत के साथ साथ बरकत भी है। इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं यहीं से रुखसत होता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, टाइम बहुत कम मिला, आदमी की तादाद भी बहुत कम है। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिले तो मैं आपके बीच में रूबरू होऊंगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मैं कोई खास ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न ही कहीं बाहर से पढ़ा लिखा हूँ। बस आप ही के सरजमी, आप ही के इलाके जो रतनी जामिया मिनहाजुल उलूम जो जामिया सलफिया की शाख है, वहीं से मैं 6 साल जिंदगी तालीम हासिल किया हूँ। और हमारे जो मशहूर मारूफ मायानाज उस्ताद हैं, वो अभी हमारे स्टेज में है, जो ज़ेरे निजामत की शक्ल में है, फजीलतुल शेख जनाब मौलाना शफी आलम साहब अन-नदवी है, जो मैं आपके सामने फख्र से कह सकता हूँ कि आज जो हमारे अंदर जो भी कुछ टूटी फूटी ज़बान में उर्दू हम बोल रहे हैं, ये हमारे ही शेख का देन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, भाई अल्लाह ऐसे शेखों की जो सेहत को बरकरार रखे, इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। और आपसे मैं अपील करूंगा, ऐसे उस्तादों की आप कदर कीजिए जो भविष्य के लिए, मुस्तकबिल बने बच्चों के लिए और हमारी इस उम्मत को फायदा पहुंचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।